کسی خاتون کو مینسز آتے ہیں 10 دن بعد دوبارہ سے اسپاٹنگ شروع ہو گئی، اس کا حکم۔ مجھے 10 دن پیریڈز رہے، اس کے بعد میں نے نماز شروع کر دی، اس کے بعد پھر کچھ دن تک اسپاٹنگ ہوتی رہی، اب 14ویں روز پھر خون شروع ہو گیا ہے، اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ مسز اسلم لاہور سے۔ دیکھیں ایک مسئلہ سمجھ لیں تمام خواتین، یہ بہت ساری خواتین کے ساتھ مسائل ہیں کہ 10 دن مینسز آ رہے ہیں، 10 دن سے زیادہ آ رہے ہیں، پھر 13ویں دن خون دوبارہ شروع ہو گیا، مینسز آ کے بند ہوئے، 2 دن کے بعد دوبارہ اسپاٹنگ شروع ہو گئی، جو اگرچہ تھوڑا سا حیا کے خلاف ہے مسئلہ، لیکن اس میں بہت زیادہ خواتین مبتلا ہیں۔ اس مسئلے کو خوب اچھی طرح سمجھیں کہ اگر کسی عورت کو پہلی دفعہ خون آیا ہے نا، جو بالغ ہوئی ہے، تو 10 دن تک خون آئے گا تو 10 کے 10 دن ہی حیض سمجھے جائیں گے۔ 10 دن کے بعد جو خون آئے گا وہ حیض میں کاؤنٹ نہیں ہوگا، کیونکہ حیض زیادہ سے زیادہ 10 دن تک ہوتا ہے، 10 دن کے سے زیادہ حیض نہیں ہوتا، وہ حیض میں کاؤنٹ نہیں ہوتا، اس کو استحاضہ کہیں گے یا کوئی بیماری کہیں گے، کچھ بھی کہیں گے، نمازیں اس میں پڑھنی پڑیں گی۔ تو 10 دن تک جب بھی کسی خاتون کو خون آئے نا تو وہ حیض ہے، بشرطے کہ پہلی دفعہ آ رہا ہو، اور اگر فرسٹ ٹائم نہیں ہے، جیسے عام طور پر بالغ ہوئے ہوئے سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، تو اب اگر کسی خاتون کو 10 دن یا اس سے زیادہ حیض، 10 دن نہیں، 10 دن سے زیادہ، 10 دن تک آیا ہے تو 10 دن حیض سمجھا جائے گا، 10 دن سے بھی زیادہ ہو گیا نا تو پھر یہ دیکھا جائے گا اس خاتون کو اس سے پہلے والے مہینے میں کتنی دفعہ کتنے دن تک بلیڈنگ ہوئی تھی، تو جتنے دن تک بلیڈنگ ہوئی تھی وہ حیض کے سمجھے جائیں گے، اور اس سے زیادہ جتنے بھی دن جو بلیڈنگ ہوتی رہی ہے وہ استحاضہ کے سمجھے جائیں گے، اس میں جو نمازیں قضا کی ہیں وہ پڑھنی پڑیں گی۔ مثال کے طور پر ایک خاتون ہے، ان کو مینسز آئے، جیسے یہ اس خاتون نے مسئلہ پوچھا ہے، انہی کی بات کر لیتے ہیں، ان کو 10 دن سے زیادہ مینسز آئے تو یہ دیکھیں گی کہ پچھلے مہینے میں کتنے دن بلیڈنگ آ کے بند ہوئی تھی۔ پچھلے مہینے میں اگر یہ بلیڈنگ 6 دنوں میں بند ہو گئی تھی تو 6 دن کے بعد سے جو نمازیں چھوڑی ہیں وہ 4 دن کی نمازیں آپ کو قضا کرنی پڑیں گی، اور یوں ہی سمجھا جائے گا 6 دن حیض کے تھے اور اس سے جتنے اوپر دن ہوئے ہیں وہ استحاضہ کے دن تھے۔ تو لہذا آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو لاسٹ منتھ کتنے دن تک بلیڈنگ ہوئی تھی، اتنے دن تک حیض، اور اس سے زیادہ سارے کیا ہیں؟ استحاضہ۔ اب رہا یہ کہ 14ویں دن دوبارہ بلیڈنگ ہونا شروع ہو گئی، تو 10 دن کے بعد جو اسپاٹنگ ہوئی ہے نا وہ بھی بلیڈنگ ہی ہے، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ 10 دن سے زیادہ تو حیض ہو ہی نہیں سکتا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ 14ویں دن دوبارہ خون شروع ہو گیا، تو یہ 14ویں دن تو پراپر طریقے سے بلیڈنگ ہوئی ہے، یہ حیض کہلائے گی یا استحاضہ کہلائے گی؟ تو اس کے لیے ایک الگ اصول ذہن میں رکھیں تمام خواتین کہ 2 دفعہ جو مینسز آتے ہیں ان مینسز کے درمیان کم سے کم 15 دن کا فاصلہ ضروری ہے۔ 15 دن کے بعد جو بلیڈنگ ہوگی وہ حیض کہلائے گی، 15 دن سے پہلے جو بلیڈنگ ہوگی وہ حیض نہیں کہلائے گی۔ تو اب یہ خاتون جنہوں نے مسئلہ پوچھا ہے وہ یہ دیکھیں، چونکہ 10 دن سے زیادہ ان کو مینسز ہوئے، تو جب 10 دن سے زیادہ مینسز ہوتے ہیں تو لاسٹ منتھ فار ایگزامپل 6 دن میں مینسز آ کے بند ہوئے تھے، تو 6 دن حیض کے اور 6 دن سے زیادہ استحاضہ کے۔ اب 6 دن سے زیادہ جو ٹائم گزرا ہے، اب جو 14ویں دن دوبارہ بلیڈنگ ہو رہی ہے، تو ان 6 دنوں میں اور اس کے درمیان اگر 15 دن پورے ہو رہے ہیں تو یہ جو بلیڈنگ اب نئے سرے سے ہوئی ہے یہ اگلا حیض شمار ہوگا، اور اگر 15 ڈیز ابھی بیچ میں کمپلیٹ نہیں ہوئے تو اس بلیڈنگ کا کوئی اعتبار نہیں ہے،